اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے پارے کے مضامین کا دور کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے نیکی کے کمال کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے، اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر تحویل کعبہ کا حکم آیا ہے کہ جب تحویل کعبہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، چاہ زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ اشرف عمارت کوئی نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا، اور دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائے جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بلا عذر جو کوئی حج کے سفر میں تاخیر کرے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کے تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پر امت مسلمہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جس پر ایمان رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا، امت مسلمہ کا اہم کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور یہ امت انہی دونوں کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس امت کی دینی ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس میں قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ یہاں پر حضرت عمر کا قول اسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی، یعنی ایمان رکھنے والی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، تو تب تک
جو ہے وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، یعنی اللہ کا خصوصی فضل اس امت پر نازل ہوتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان تین اوصاف سے محروم ہو جائے تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ بھی موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں بطور امت مسلمہ اپنے اس دینی اور اہم فرض کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس بارے میں منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اس کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں اور کافروں سے دوستی نہ رکھیں۔ پھر یہاں پر غزوہ بدر کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا، گھوڑے بھی نہ تھے، زرہیں بھی نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا توکل اور ان کا اللہ پر بھروسہ اور یقین ان کی فتح کا باعث بنا تھا۔ اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان، یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، تب تک انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بعد سورہ آل عمران میں جو ہے غزوہ احد کا ذکر بھی آیا ہے، اور غزوہ بدر کا جو ذکر ہے یہاں پر صرف حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں پر غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا ہے۔ ان آیات میں بھی غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کے جو اسباب ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور تنبیہ بھی کی گئی ہے اور تنقید بھی کی گئی ہے اور تعریف بھی کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس تاریخ اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش جو ہے وہ ذلت امیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ تو قریش کا جو لشکر تھا وہ 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اس میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے، 3000 ان کے پاس اونٹ تھے اور 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں، جبکہ اسلامی لشکر جو ہے وہ قریش کے 3000 کے مقابلے میں صرف 700 تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست، کسی بھی صورت میں انہوں نے یہاں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یہ بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، لیکن سپہ سالار اعظم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو دینے کے بعد صحابہ سے یہ امید رکھی تھی کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن
بعد میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ صحابہ نے بغیر کسی مزید سبق کے کسی ہدایت کے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے آغاز میں مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا تھا، اور انفرادی مقابلے جو ہوئے ان میں قریش کے 8 لمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں کم ہو گئیں اور وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرمات کے جو تیر انداز تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور حضور کی جو تاکید تھی اس کو فراموش کر دیا، اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید جو اب تک جو ہے عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا، اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اسے یہ موقع مل گیا، اس نے جبل رمات پر موجود چند تیر اندازوں کو روندتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، جبکہ اس لڑائی میں صرف 22 مشرک قتل ہوئے۔ دوسری طرف 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا اور ان کے دلوں کو دوسری طرف نہ پلٹاتا تو اسلامی لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر ہی خوشیاں مناتے ہوئے وہ مکہ واپس لوٹ گئے۔ منافقین اپنی فطرت سے باز نہ آئے، انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، جن کی عادت یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ اب اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان اور یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی ابھی وہ 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے جب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جا پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ غزوہ حمراء الاسد جو ہے اس کو اس جگہ کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر فلاح اور کامیابی کے لیے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین پر جمے رہیں اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کیا کریں اور اللہ پر توکل کرتے رہیں۔ اسی طرح دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ اگر ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو دشمن کو بھی ایسی ہی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے۔
اسی طرح دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں اور ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کا تقوی اختیار کریں۔ اگر مسلمان ان 4 اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اسی بیان کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے جو ترتیب کے لحاظ سے 4 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ سورۃ النساء کا تقریباً 1 ربع 4 پارے میں آیا ہے۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے، جبکہ سورۃ النساء کثریٰ سورہ طلاق کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں خواتین سے متعلقہ احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور بچے یتیم ہو گئے تھے، تو عورتوں اور بچوں کے بارے میں احکامات کے لیے سورۃ النساء کو نازل کیا گیا۔ اس میں بہت سارے احکام عورتوں اور بچوں کے بارے میں آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز لوگوں کے بیان سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد سے پیدا فرمایا ہے اور پھر تمہارے بہت سارے جوڑے بنائے ہیں اور تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد یتیموں کے بارے میں احکامات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے کی کوشش نہ کی جائے اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی یا گندے مال سے بدلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کو میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا تھا، یعنی ان کی وراثت سے زیادہ مال جو ہے وہ چھین لیا جاتا تھا۔ اسی طرح 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ شوہر ان 4 کے حقوق ادا کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہو اور ان 4 کے درمیان عدل و انصاف کو بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ہی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تعدد ازواج یعنی بہت زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ ہی تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، جبکہ اسلام نے اس سب میں ایک توازن پیدا کیا اور زیادہ تعداد میں نکاح کرنے کو عدل اور انصاف کے ساتھ مشروط کر دیا۔ پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دور جاہلیت میں جو شوہر تھا وہ جس عورت کو چاہتا اس کے حقوق ادا کرتا تھا اور جسے چاہتا تھا معلق رکھتا تھا، اسے نہ تو طلاق دیتا تھا اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کرتا تھا۔ اسے زندہ شوہر والی بیوہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو اسلام نے پھر عورتوں کی تعداد بھی متعین کر دی کہ آپ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لازم کر دیا کہ ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی کی جائے، اور اگر آپ بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے حقوق پورے نہیں کر سکتے اور ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر زیادہ نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اسلام سے پہلے عورت کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا سکتی ہے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو وراثت کے مال سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، مساہرت یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی 4 پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔